السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اللہ پاک آپ کو سب کو اپنی رحمت، سکون اور برکتوں میں رکھے، آمین۔ تو آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کریں گے جو کہ ہر گھر کا مسئلہ ہوتا ہے، اور ناشتے کے بعد سب سے پہلا جو سوال ہوتا ہے نا، جو ذہن میں ٹینشن ہوتی ہے، وہ یہی ہوتی ہے کہ آج کیا بنے گا۔ کیا آپ کے دن کا آغاز بھی اسی سوال سے ہوتا ہے؟ آج کیا بناؤں؟ اور یہ سوال دن میں ایک بار نہیں بلکہ بار بار، کبھی بچوں سے، کبھی شوہر سے، کبھی ساس سے، اور آخر میں خود اپنے دماغ سے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں تھکا دیتا ہے، ہماری انرجی کو ڈرین کر لیتا ہے، اور ہمارے ذہن پر نا ایک دیکھا سا بوجھ ڈال دیتا ہے۔ آج کے اس ولاگ میں آپ کو ایک ایسا آسان، حقیقت پسندانہ اور آزمودہ حل بتانے والی ہوں جس سے آپ روز کی ٹینشن سے جان چھڑا سکیں گے، اپنے وقت کو بچا سکیں گی، اور اپنے ذہنی سکون کو حاصل کر سکیں گی، اور اپنی زندگی کو صرف کچن تک محدود ہونے سے بچا۔ دیکھیں، ہماری زندگی جو ہے نا وہ اتنی چھوٹی سی ہے، تو اس کو ہم صرف کچن تک محدود کر کے اس کو ضائع نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں بہت مقاصد رکھے ہیں، ہمیں بہت اونچے مقاصد کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی چیزوں کو پلان کریں، اپنے مینیو کو پلان کریں، چاہے آپ جوائنٹ فیملی میں ہیں یا آپ نیوکلیر فیملی میں ہیں۔ روز یہی کنفیوژن رہتی ہے کہ فریج میں کیا ہے، پینٹری میں کیا پڑا ہے، آج سب کی پسند کیسے پوری کی جائے۔ اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہیں تو کبھی ساس کی رائے لی جاتی ہے، کبھی بچوں کی فرمائش، کبھی شوہر کے موڈ کو نظر میں رکھا جاتا ہے، اور آخر میں پھر عورت سوچتی ہے کہ میں خود کہاں کھڑی ہوں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں عورت تھک جاتی ہے، چڑچڑی ہو جاتی ہے، اور پھر خود کو ہی قصوروار سمجھنے لگتی ہے۔ دیکھیں، اس مسئلے کا نا حل بہت ہی سمپل سا ہے، لیکن اس کا اثر جو ہے نا بہت گہرا ہے، آپ کی لائف میں بہت بڑا چینج لے کر آئے گا۔ سمپلی ایک کاغذ اور قلم اٹھائیں، ہفتے کے 7 دن لکھیں، اور پورے ہفتے کا مینیو پہلے سے طے کر لیں۔ یقین کریں، یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، صرف 5 سے 10 منٹ یا میکسیمم 15 منٹ آپ کو لگیں گے۔ آپ کے دماغ سے نا ایک بہت بڑا بوجھ اتار دے گا۔ آپ کو ایسے فیل ہوگا جیسے دل اور دماغ دونوں ہلکے ہو گئے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بہت آسان سا اصول بتاتی ہوں۔ میں اپنے حساب سے جس طرح سے مینیو پلان کرتی ہوں، میں اپنا بتا رہی ہوں۔ آپ اپنے بجٹ کے حساب سے، اپنے فیملی کی چوائس کے حساب سے، ان کی پسند کے حساب سے آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں۔ بٹ اصول صرف سادہ سا یہی ہے کہ آپ پہلے 7 دن کا فارمولا پلان کریں۔ 7 دن لکھیں اپنے مینیو میں: پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ اور اتوار۔ ہفتے میں ایک دن چاول، جیسے میں اپنا بتا رہی ہوں، آپ اپنا اس کے ساتھ چینج کر سکتے ہیں۔ ہفتے میں ایک دن چاول، 2 دن دالیں، 3 دن سبزیاں، 1 دن بیف، چکن یا میٹ، کوئی بھی میٹ کی یعنی کوئی بھی ڈش آپ جو آپ کو پسند ہو وہ رکھ لیں۔ یہ تقسیم کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس سے کھانے میں آپ کے توازن آتا ہے، آپ کی صحت بہتر رہتی ہے، اور پھر بار بار سب کو ایک جیسا کھانا نہیں ملتا، ورائٹی آتی ہے، اور بچے خوش ہوتے ہیں اور مطمئن ہوتے ہیں، اور آپ پھر خود بھی مطمئن بھی رہتی ہیں اور خوش بھی رہتی ہیں کہ آپ سب کی چوائس کو نظر میں رکھے ہوئے ہر چیز کو مینیج کر لیتی ہیں، آسانی کے ساتھ، بغیر کسی برڈن کے۔ اکثر مائیں کہتی ہیں نا کہ بچے دال نہیں کھاتے، سبزی پر منہ بنا لیتے ہیں، تو اس کا سمپل سا حل یہ ہے کہ دال کے دن جو ہے نا آپ کو کٹلیٹ بنا لیں، آلو کے کباب بنا لیں، شامی کباب میٹ کے بنا لیں، پاستا وغیرہ شامل کر لیں، میکرونی وغیرہ، کچھ بھی جو بچے پسند کرتے ہیں۔ سبزی والے دن چٹنی بنائیں، رائتا، سلاد وغیرہ رکھیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا وہ آپ کے کھانے کو پرکشش بناتی ہیں، بچے خوش ہوتے ہیں، اور ان کو ویرائٹی بھی ملتی ہے ساری فیملی کو، اور وہ خوشی خوشی ہر چیز کو پھر کنزیوم کرتے ہیں۔ جیسے میں آپ کے ساتھ اپنا شیئر کر رہی ہوں کہ میں نے پہلے سارے ڈیز لکھے ہیں، اس میں سب سے پہلے پیر والے دن میں نے دال رکھی ہے، دال کے ساتھ میں کوئی شامی کباب وغیرہ بنا لوں گی، اور کباب بچے سب لوگ ہی زیادہ شوق سے کھاتے ہیں، آلو کے کباب میرے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں، ساتھ میں تھوڑا سا چکن بھی ایڈ کر لیتی ہوں، اور ویسے
اکیلے شامی کباب جو ہے نا آلو کے، وہ بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں، آپ وہ بھی بنا سکتی ہیں۔ اب دال میں بھی بہت ورائٹی ہوتی ہے، چنے کی دال ہے، مسور کی ہے، ماش کی ہے، مونگ کی ہے، مسر ہے، کوئی بھی جو آپ کے بچے شوق سے کھاتے ہیں وہ بنا لیتی۔ میں ساری دالیں ہی باری باری بنا لیتی ہوتی ہوں۔ اور اس کے بعد سبزی ہے، اگلے دن سبزی کے ساتھ دہی اور سلاد۔ اب سبزیوں میں بھی بہت سی ورائٹی ہوتی ہے، گوبھی ہے، شلجم ہے، شملہ مرچ ہے، گاجر ہے، پالک ہے، اور آج کل ساگ جو کہ ضرور انٹیک کرنا چاہیے سردیوں میں، وہ بھی میں بنا کر ایک ہی دفعہ بنا کر رکھ لیتی ہوں، فریز کر لیتی ہوں چھوٹے چھوٹے باکسز میں ڈال کے، اور پھر جس دن سبزی کی باری ہوتی ہے یا جس دن بچے پسند کرتے ہیں میں اس دن وہ بنا دیتی ہوں، اس کو تڑکا لگا دیتی ہوں۔ اور اگلے دن سبزی پلس چکن، جیسے کہ آج کل سردیاں ہیں تو مکس ویجیٹیبل بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں، جیسے بند گوبھی، گاجر، شملہ مرچ، چکن اور آلو ڈال کر بہت ہی مزیدار بلیک پیپر ڈال کے آپ سبزی بنائیں نا تو بہت مزے کی بنتی ہے، اور ایک نیو ڈش بھی ہو جاتی ہے اور بچے شوق سے بھی کھاتے ہیں۔ اور جمعرات کے دن دال اور اس کے ساتھ چٹنی بنا لیں، اچار رکھیں، یا پھر جو سرکے والا اچار ہوتا ہے نا، پیاز سرکے میں ڈال کے تھوڑی سی جو دڑا مرچ ڈال کے بناتے ہیں، بہت مزے کا بنتا ہے، وہ بچے بہت شوق سے دال کے ساتھ کھاتے ہیں۔ اور جمعے کو میرے بچوں کو چھٹی ہوتی ہے تو وہ بریانی زیادہ شوق سے کھاتے ہیں، تو میں بریانی بنا لیتی ہوں۔ آپ بریانی بنا سکتے ہیں، پلاؤ بنا سکتے ہیں، چکن پلاؤ بنا سکتے ہیں، مکس ویجیٹیبل پلاؤ بنا سکتے ہیں، جو بھی آپ کے بچوں کو، آپ کی فیملی کو پسند ہے آپ وہ بنائیں، ساتھ میں رائتہ سلاد وغیرہ ایڈ کریں۔ ہفتے کے دن پھر جو ہے وہ کوئی سبزی یا دال وغیرہ میں رکھ لیتی ہوں، اس کے ساتھ پھر کباب یا میکرونی وغیرہ کچھ بھی۔ اور سنڈے کو جو ہے نا وہ میرے ہسبینڈ گھر میں ہوتے ہیں تو وہ چاول وغیرہ تو اتنے شوق سے کھاتے نہیں ہیں، تو اس دن پھر میں کوئی میٹ کی ڈش رکھ لیتی ہوں، چکن یا بیف، جیسے آج میں نے جو ہے قیمہ مٹر بنا لیا تھا، ساتھ میں پھر سلاد اور رائتہ وغیرہ کر لیں آپ۔ تو اس طرح سے آپ اپنے مینیو کو جب ایک دفعہ آپ پلان کر لیتی ہیں تو آپ کو بہت بہت آسانی ہوتی ہے، آپ کو مینٹل برڈن نہیں ہوتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ آپ مینیو جب پلان کرتی ہیں تو آپ غیر محسوس طریقے سے یہ سب شامل کر رہی ہوتی ہیں ایک متوازن غذا میں، جیسے پروٹین، کاربوہائیڈریٹس، فائبر، وٹامنس، کیلشیم، فیٹس، پانی، ہر چیز آپ کے مینیو میں متوازن غذا میں شامل ہوتی ہے، جیسے کہ دال، چکن اور گوشت کی شکل میں آپ پروٹینز کا انٹیک کر رہے ہوتے ہیں، اور روٹی اور چاول جو ہے اس سے آپ کو کاربوہائیڈریٹس ملتے ہیں، اور سبزیاں اور سلاد جو ہے نا فائبرز اور وٹامنس کا بگ سورس ہوتی ہیں، جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں، بچوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں، ہماری ہیلتھ کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں سبزیوں اور سلاد سے ملتی ہیں، فائبر اور وٹامنس۔ اور دودھ، دہی اور لسی، یہ کیلشیم کا انٹیک اس سے ہمارا رہتا ہے، اور فیٹس جو ہمیں ضروری ہوتی ہیں ہمارے لیے، وہ مناسب تیل کی شکل میں ہم فیٹس لے رہے ہوتے ہیں، اور پانی جو کہ سب سے اہم ہے وہ تو ہم لے ہی رہے ہوتے ہیں۔ پانی کا انٹیک بھی کوشش کریں کہ سردیوں میں بچے کیونکہ بہت کم پانی پیتے ہیں تو خود بھی پانی بار بار پئیں اور بچوں کو بھی دیں پانی پینے کے لیے۔ اور اس کے لیے میں کیا کرتی ہوں، کولر میں ہی پانی ڈالتی ہوں، گرمیوں میں اور سردیوں میں بھی۔ اور سردیوں میں کیا کرتی ہوں کہ کولر میں جب میں پانی ڈالتی ہوں نا تو ایک پین گرم کر کے نا پانی وہ ڈال دیتی ہوں اس میں، تاکہ پانی جو ہے نا بہت ٹھنڈا نہ ہو، کیونکہ آج کل پانی عام ویسے بھی کین کا جو ہوتا ہے نا وہ ٹھنڈا ہی ہوتا ہے، تو آپ وہ پانی تھوڑا سا گرم کر کے اس میں ڈالیں، ضرور ڈالیں تاکہ پانی ٹھنڈا نہ ہو، اور بچوں کو پینے کے لیے بار بار خود بھی پئیں اور بچوں کو بھی دیں۔ اور یہ نہیں کہ پھر آپ کا خاندان جو ہے بغیر کسی اضافی محنت کے نا صحت مند کھانا کھا رہا ہوتا ہے، اس سے پھر آپ کو یہ نہیں دیکھنا پڑتا، سوچنا پڑتا کہ میرے بچے کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس کو کس چیز کا انٹیک کرانا ہے، میں نے کیا چیز دینی ہے، ہر چیز جو ہے نا وہ ایک آپ کے ڈائٹ میں شامل ہوتی ہے۔ اور جب آپ مینیو پہلے سے طے کر لیتے ہیں نا تو سب سے آسان جو ہوتا ہے نا، اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ پھر ہفتے میں ایک بار سبزی، ایک بار گوشت اور ایک بار ہی آپ گروسری کر لیتی ہیں، جو چیزیں بھی چاہیے ہیں، سبزی جو بھی آپ نے بنانی ہے وہ آپ لے لیں، جو پچھلے ہفتے سبزیاں آپ بنائی ہیں وہ آپ رہنے دیں، اس دفعہ کوئی نئی سبزیاں لے لیں۔ تو جب آپ ایک دفعہ سبزی لکھ کے بچوں کو دے دیتی ہیں نا کہ یہ چیزیں سبزیاں مجھے لا دیں، اور اس میں ٹماٹر، مرچیں، ادرک، ہر چیز شامل ہوتی ہے، گوشت جو ہے وہ آپ نے ایک دفعہ منگوا لینا ہے،
तो फिर आपको पूरा हफ्ता जो है ना वो टेंशन नहीं रहती कि ये सब्ज़ी घर में होगी तो मुझे बनानी है, अब मैं जो है क्या पकाऊं और सब्ज़ी मंगवाऊंगी, किससे मंगवाऊंगी, कोई अवेलेबल कभी होता है कभी नहीं होता। और कभी हम सब्ज़ी मंगवा भी लेते हैं तो फिर हमें याद आता है ओहो टमाटर नहीं है या अदरक नहीं है, ये रह गया, वो फिर दोबारा भगाना पड़ता है बच्चों को। तो फिर बच्चे भी बार बार इरिटेट होते हैं, जो ला के देने वाला होता है वो कोई भी हो, वो आपके हस्बैंड हो, आपके भाई हों या कोई भी हो, वो बार बार परेशान होते हैं और इरिटेट होते हैं। और इससे क्या होता है, आपका वक़्त, आपका पैसा और आपका ज़हनी सुकून बच जाता है। जब आप एक दफ़ा प्लान करके लिख के दे देते हैं, आपकी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं, पूरा हफ्ता आपको कोई टेंशन नहीं होती। तो देखें, ज़िंदगी जो है ना वो सिर्फ़ पकाने के लिए नहीं है। तो ज़रा रुक कर ख़ुद से पूछें, क्या ज़िंदगी सिर्फ़ खाना पकाने और खाने के लिए मिली है हमें? नहीं, ज़िंदगी बहुत कीमती है। वो कहते हैं ना कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम न थे करो बयां। अगर अल्लाह पाक को सिर्फ़ इबादत की ज़रूरत होती तो फ़रिश्ते कम नहीं थे जो हर वक़्त अल्लाह पाक की इबादत करते हैं। तो अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत बड़े मकासद के साथ इस दुनिया में भेजा है। अल्लाह पाक ने हमें सोचने की सलाहियत दी है, सीखने का शौक़ दिया है, कुछ बनने की ताकत दी है। तो जब आप हफ्ता भर मेन्यू प्लान करती हैं ना, तो दरअसल आप अपनी ज़िंदगी को प्लान करना सीख रही होती हैं। जो इंसान ज़िंदगी में प्लानिंग करता है ना, वो हमेशा आगे बढ़ता है। और जब आपका मेन्यू प्लान होगा ना, तो आपके घर के काम मैनेज्ड होंगे, टाइमली होंगे, आपको इबादत के लिए काम टाइम मिलेगा, बच्चों की तरबियत के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा, बहुत इजाफी टाइम मिलेगा। बच्चों को क्वालिटी टाइम देने के लिए आपके पास बहुत टाइम होगा, अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए, आपके लिए सब चीज़ों के लिए आपके पास टाइम निकल आएगा। याद रखें, ज़िंदगी में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो प्लानिंग के साथ चलते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो प्लीज़ ख़ुद को सिर्फ़ किचन तक महदूद मत करें, अपने वक़्त, अपनी सलाहियत और अपनी ज़िंदगी की कदर करें। आज से ही हफ्तावार मेन्यू बनाएं और अपने वक़्त को बचाएं, सुकून पाएं और ख़ुद को भी निखारें। तो जब आप मेन्यू प्लान करेंगी, एक ही दफ़ा सब्ज़ी मंगवा लेंगी, उसको आप कटिंग करके भी रख सकते हैं एक ही दिन में बॉक्सेस में डालकर, और जिस दिन बनानी हो आपके लिए हर चीज़ अवेलेबल होगी, आप उसको बना सकती हैं। और लेकिन मैं आजकल क्या करती हूँ, हर घर का अपना सिस्टम है, अपने असूल होते हैं, अपने रूल्स होते हैं। लेकिन मैं जिस दिन मंगवाती हूँ ना सब्ज़ियाँ, जैसे आज संडे था, आज मैंने सारी सब्ज़ियाँ मंगवाई, 3 दिन की दाल मैंने कल बना ली थी, और आज मैंने फिर कीमा मटर बनाया और 3 वेजिटेबल बनाई। और क्योंकि जो हमारे मैंने फार्म पे पूरे वीक का जो है ना, एक ही दिन सालन बनाकर भेज देती हूँ। तो फिर क्योंकि मैं सारा दिन, एक दिन आज मैंने सारा दिन इसी काम पे लगाया, सब्ज़ियाँ बनाई, कटिंग की, मंगवाई और उनको पकाया। तो आप अपने घर के हिसाब से, अपने मेन्यू के हिसाब से वेजिटेबल्स को कटिंग करके रख सकते हैं, या वैसे भी एक दफ़ा अगर मंगवाई हो, फ्रिज में पड़ी हो, तो आपको पता होता है कि आज मैंने सब्ज़ी बनानी है या दाल बनानी है, और वो पहले से हर चीज़ मौजूद है, टमाटर, मिर्चें, अदरक, लहसुन, हर चीज़ अवेलेबल है, और आपको कोई परेशानी नहीं। एक दफ़ा निकाल के लाएंगी, उसको कटिंग करेंगे और बनाकर एक आधे से पौने घंटे में आप फारिग हो जाएंगी इस काम से, बग़ैर किसी मेहनत के, बग़ैर किसी टेंशन के। तो अगर आज का आपका व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, आपने कोई भी बात सीखी हो, आपको पसंद आया हो, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने किसी भी बहन के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।